پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما سابق ممبر قومی اسمبلی ریحان ہاشمی موجود ہیں. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. آپ کا کیا کہیں گے؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آئی پی پیز بنا ہوا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں اپوزیشن کی جانب دیکھتے ہیں تو ریحان ہاشمی صاحب نظر آتا ہے جی خان صاحب کی رہائی. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان دونوں مسئلوں کو؟ عوامی مسئلہ تو ظاہر ہے آئی پی پیز کے حوالے سے ہے جو لوٹ رہے ہیں, مسلسل اربوں روپیہ دینا پڑ رہا ہے عوام کو, اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ معاملہ تو بہت دنوں سے چل رہا ہے نا اور اس بات کو رکھیے گا کہ یوٹیلیٹی سروسز کسی بھی ملک میں ہوں وہ مونوپولائز مارکیٹ نہیں ہوتی. وہاں پر اولیگو پولی ہوتی ہے, یعنی کہ 2 یا 3 سے زیادہ کمپٹیٹرز موجود ہوتے ہیں جو کہ کمپٹیٹیو ریٹس آفر کر رہے ہوتے ہیں صارفین کو. بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی میں بجلی سپلائی کرنے والا ادارہ یہ الیکٹرک مونوپولائز مارکیٹ ہے, یہ اولیگو پولی نہیں ہے, جس کی وجہ سے منمانی کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے اور ریٹس بھی امپوز کر دیے جاتے ہیں, جس میں نیپرا کا جو رول تھا انفارچونیٹلی مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا کہ نیپرا نے جو ٹیرف ڈیٹرمائن کروانا تھا اور جو فالو اپ کرنا تھا پاور جنریشن کے حوالے سے, وہ پاور جنریشن کے حوالے سے انہوں نے نہ تو فالو اس طرح کیا نہ ہی آلٹرنیٹ انرجی کی جانب جو ہے ڈائیورٹ کرنا تھا وہ ہوا تاکہ صارفین کے اوپر وہ ہو جو بوجھ ہے وہ کم ہو. اب یہ ایکسس چارجز کے مد میں دیگر ٹیکسز کی مد میں جو کراچی کے لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے. اچھا یہ بھی بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ پی ایم ٹیز کے ذریعے یہ الیکٹرک امپوز کر دیا کرتا تھا. جو لوگ بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں 100% ان کو بھی بھگتان بھگتنا پڑتا تھا جو تھیفٹ کی وجہ سے وہ ان چوری کرنے والوں کا بھی بل ادا کرتے تھے. پھر اس کے بعد گریجول تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ مختلف جگہوں پر پی ایم ٹیز کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا کہ لو لاس اور ہائی لاس کو جب علیحدہ نہیں کیا تھا. چلیں اس کے بعد بھی پھر کچھ بہتری آئی کہ اے بی کی کیبل یعنی کہ بنڈل کیبلنگ جب امپلیمنٹ کی گئی تو اس کے بعد لو لاس اور ہائی لاس کا ڈویژن ہوا. یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2015 میں ہم نے فلور آف دی ہاؤس قومی اسمبلی کی سطح کے اوپر وابڈا سے 750 کلو میگا واٹ بجلی کراچی الیکٹرک کو نیشنل گریڈ میں دلوائی جو کہ گریجولی پھر 1000 میگا واٹ غالباً ہو گئی تھی. بالکل. اچھا وابڈا جو ہے بیسکلی ہائیڈرو انرجی ڈیولپ کر رہا ہے جس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن اس کی ریڈیوس ہے, اور یہاں پر فاسل فیول ہے تو وہ کسی طریقے سے لوڈ شیڈنگ بھی کم ہوئی کراچی میں 2015 کے بعد, اور اس کے علاوہ پرائسز بھی جو ہے نا تھوڑا سا بہتری کی طرف گئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تقریباً 3 سال سے یہ بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ مختلف جگہوں پر اور جو آپ ریٹس میں اضافے کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہا ہے. اچھا یہ عوامی ایشو تو ہے لیکن یہ پالیسی میکنگ کے اوپر ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ اس کو ایکوائر کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن کو ایکوائر کرے کوئی یا جنریشن کو ایکوائر کرے کوئی. تو جو ایز ان ڈوئنگ بزنس کی جو سطح میں پاکستان ابھی موجود ہے, ابھی کوئی انویسٹر فورن انویسٹمنٹ کمپنی بھی آنے کو تیار نہیں ہے. شنگھائی کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ شاید ان کا انٹرسٹ ہے کہ الیکٹرک کو ایکوائر کرنے کا. ریحان ہاشمی صاحب شنگھائی ہو یا ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں چائنیز کمپنیز کی, یا ایران سے سستی بجلی بھی مل سکتی ہے, وہ دینے کو تیار بھی ہیں. گیس پائپ لائن منصوبہ بھی التوا کا شکار ہے, پہنچ چکا وہاں تک. اچھا نجکاری جب کی گئی کیا الیکٹرک کی تو آپ نے سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا, یا پھر اس وقت بھی 2 4 5 کمپنیز کو لائسنس دینے چاہیے تھے؟ دیکھیں نجکاری اس وقت کی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس میں ضرورت تھی. ہمیں یاد ہے پرانی بات ہے جب یہ لوڈ شیڈنگ بدترین صورتحال ہوتی تھی اور ہم اور آپ کراچی والے دیگر لوگ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کس عذاب کو جھیل رہے ہوتے تھے, لائٹ کا انتظار کر رہے ہوتے تھے, اور 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے کراچی بھر میں تھی اور کسی بھی ٹپکل سرکاری ادارے کی طرح کے الیکٹرک جو تھا وہ چلایا جا رہا تھا. جب کارپوریٹ انداز میں آپ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو کچھ بہتری تو ہوئی تھی لیکن وہ جز وقتی رہی. پڑھے لکھے لوگوں کا انگیج ہونا ادارے میں اور اس کے بعد سروسز کو فراہم کرنا. لیکن جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کام کرنا شروع کر دے گا تو وہ سروسز تو ایک طرف رہ جائیں گی, پھر حکمرانی ہو جائے گی. پھر وہ بہت سارے نقصانات تھے موجود ابھی بھی ہیں جس کو مونوپولائز ہونے کے بجائے اولیگو پولی کی طرف جانا چاہیے. 2 4 5 کمپٹیٹرز ہونے چاہیے جس کے لیے پالیسی وضع ہونا چاہیے. اب ایسے شہر
लावारिस का क्या कहेंगे कि जहां पर सॉलिड वेस्ट से लेकर मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल और दीगर अमूर की उस शहर तमाम के वासियों के हाथ में ना हो, क्योंकि शहर से बाहर जो इलेक्ट होकर आता हो वो शहर की ये खिदमत में खिलवाड़ फैसला तो करे, है, तो ऐसी सूरत ये खिलवाड़ तो है। मैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी जो JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हम यही बात कर रहे हैं, यहाँ कराची की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक के मज़ालिम हैं, और फिर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं तो IPPs के मज़ालिम हैं, इस पर बात हो रही है। और साथ साथ हम यही बात भी करना चाहेंगे कि एक ख़बर थी कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को बनाने में शायद कामयाब हो गई है, और अब मिलकर चलेंगे आप लोग। सर, किस हद तक दुरुस्त है ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये तजिया तो एहतराम के साथ इससे इख्तिलाफ में नहीं कर सकता। एहतराम के साथ मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि हम हुकूमत में नहीं जा रहे। अब लोगों का आना जाना तो लगा लगा रहता है। मौलाना फजल रहमान साहब एक खुले टुले मिजाज के आदमी हैं, तो लोग आएंगे, मियाँ साहब भी आएंगे, जरदारी साहब भी आएंगे, लेकिन जो हमारी असल बात है वो अपनी जगह पर है। अलबत्ता थोड़ा हमारा लहजा तब्दील हुआ है। वो लहजा, यदि इसको आप बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज तब्दील हुई है, वो इसलिए कि फौजी इदारे के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ गया। उन्होंने अपने एक जर्नेल को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट मार्शल हो रहा। तो हमारी भी तो यही मुतालबा था कि जिन लोगों ने जुर्म किया, लोगों की राय तब्दील की और उन्होंने वहां पर उसमें वसीयत तब्दील मुफ्ती किया, साहब तो हम आप लोगों उनको के एक जो मौका देना चाहते हैं। तो मुफ्ती साहब आप लोगों के जो मुतालबात थे उसमें क्या फैज़ हमीद के साथ जनरल बाजवा साहब के नाम भी था? ये पूरी तफसील तो इंक्वायरी कमेटी को ही पता होगी, लेकिन हमारा ये मुतालबा था कि जो जर्नल 2018 के इलेक्शन में धांधली के मुर्तकिब हैं वो भी हमारे मुजरिम हैं, और जो 2024 में मुर्तकिब वो भी हमारे मुजरिम हैं, उनको पकड़ा जाए। तो मौजूदा चीफ ने अगर एक अमल किया है, एक्शन लिया है, तो हम उसको अच्छी तरह से देखते हैं और मौका देते हैं कि ये इस अपने अदारे के अंदर खुद एहतसाबी जो मामला है उसके जरिए आगे बढ़े। अगर हाँ ये जुर्म आ जाता है, लोग के फिर किरदार को नहीं तो पहुंच जाते हैं, तो जरूरी है कि इंतजार करें। मुफ्ती साहब, ये 2018 में तो आपने कहा कि जी मुतालबा था आपका कि इदारे के लोगों को चलें जी फैज़ हमीद को पकड़ लिया, लेकिन उस पर RTS का केस फ़िलहाल तो नहीं है, वो किसी और केस में ज़ाहिर है, टॉप सिटी का केस और दीगर केसेस मौजूद हैं। 2024 में भी आप समझते हैं कि धांधली हुई है, तो ये किसके खिलाफ आप एहतजाज करते हैं? किसने धांधली की है? खुलकर उसका भी बता दें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। मैं तो समझता हूँ कि जो लोग मुल्जिम हैं इस अमल के 2018 के, वही लोग 2024 में मुलव्वस हैं, तो और लोग तो नहीं है। यानी ये जो आपको सामने नजर आता है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, ये लोग हैं, बेनिफिशियरी हो, यही लोग हैं बेनिफिशियरी है। तो बेनिफिशरीज के साथ ही आप बात भी कर रहे हैं, साथ बैठने को, चलने को भी तैयार हैं। तो क्या दरवाजे बंद कर दे? बात तो होती है। बात तो इसी बात पर होती है कि आइंदा आप ये जुर्म नहीं करोगे और आइंदा इसकी कोई जमानत दोगे, तो ये तो बात होनी चाहिए। तो इस बात को हम बंदूक वाले लोग नहीं है ना, हम तो डायलॉग वाले। तो इस बात को क्या डायलॉग वाले तो लोग आएंगे, डायलॉग तो होगा। तो इसको पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने इस बात को तस्लीम किया है कि जी हमसे गलती हुई है, हमने धांधली कराई है और हम आ गए हैं हुकूमत फॉर्म 47 के तहत। तो कहते हैं ना कि चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है। अब तो ये पहली मुलाकात है। अच्छा, पहली मुलाकात है, बात इब्तदाई तौर पे हो रही है, इसका मतलब है PTI के साथ सर किस हद तक बात आगे बढ़ चुकी है, या वहाँ भी इब्तदाई मुलाकातें ही हो रही हैं? नहीं, PTI और हमारा मौक़िफ़ एक है। हम PTI के ज़ाती दुश्मन नहीं है। हमारा 15 साल तक आपस में क्लैश रहा है, लेकिन हमारा यही ख्याल था कि 2018 के इलेक्शन में वो पिछली थे और उससे इतने ही मुखालिफ थे जिस तरह के आज हम मुस्लिम लीग से मुखालिफ हैं या पीपल्स पार्टी के। तो अब उनका बयानी और हमारा बयानी एक हो गया, वो हमारे बयानी के करीब है। तो ज़ाती लड़ाई तो सियासत में नहीं होती है। अगर हमारा मौक़िफ़ और बयानी एक होता है तो हमारे दरमियान ताल्लुक बन जाता है। रेहान हाशमी साहब, आप PDM 1 में MQM पाकिस्तान ज़ाहिर शामिल थी, और अब MQM तो अब भी हुकूमत में शामिल है, MQM तो खैर हुकूमत में रहती है, लेकिन फजल रहमान साहब की पार्टी इस बार हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन इस बार भी वो कह रहे हैं धांधली तो हुई है। आप 2018 में तो धांधली का शोर आपने बहुत किया, 2024 के इलेक्शन में आप समझते हैं कि धांधली हुई है?
دیکھیں علی سرور صاحب، اگر الیکشن میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں یا الیکشنز کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری کریں اور فاطمہ جناح کے الیکشن میں پارٹیسپیشن یعنی کہ ایوب خان کے صدارتی الیکشن سے اسکروٹنائزیشن شروع کریں. بہت ہی اچھا ہو جائے گا، ملک کے لیے بھلا ہو جائے گا. تو یہ طے کر لیں، ہم تو حاضر ہیں. ہم تو ابھی سے نہیں، 2018 سے نہیں، 2024 کو نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایوب خان صاحب کے صدارتی الیکشن شروع کریں، فاطمہ جناح کے کو ہرانے کے معاملے سے شروع کریں اور آج تک کی تاریخ کے تمام الیکشنز کی اسکروٹائز کریں اور رپورٹ منتخب کریں غیر جانبدارانہ. کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اچھا ہے، اچھی بات ہے، تو ہونا چاہیے، اچھی سوچ ہے. لیکن سر آپ نے کر دیں گے. آپ نے تو 1964 کی بات کر دی، یہاں 2018 کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کون تھے، سزائیں ہوں گی نہیں ہوں گی. حضور والا، اس لیے تو میں نے کہا یا تو اتنی ہمت تمام پولیٹیکل پارٹیز کر لیں کہ اپنے من مانی اپنے من پسند الیکشنز کو یس کر لیں. آج خان صاحب کا کیا ہے، آج ان کی جد و جہد پرائم منسٹر بننے کے لیے ہے نا، تو جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تو نہیں وہ محنت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. وہ اقتدار کی حوث میں لوگ پاگل ہوئے ہیں. یہ پاور لسٹی پولیٹیشین ایلیٹ پاکستان کے اوپر رول کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے لانگ پلاننگ کوئی نہیں کر رہا انفارچونیٹلی. تو میری اپنی ذاتی رائے تو یہ کہ بھائی پھر آپ لانگ ٹرم پلاننگ کے اوپر کریں اور پرانا احتساب شروع کریں اور اس کی غیر جانبدارانہ رپورٹ بھی مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں لانی چاہیے. لیکن اس میں مفتی کفایت اللہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، ریحان ہاشمی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں جی ماضی سے شروع کیجئے 1964 سے اب تک کے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی اس طرح کا ادارہ، کوئی اس طرح کا احتساب کا کچھ ہونا چاہیے کہ آئندہ کم از کم راستے ہی بند کر دیں اگر پرانا احتساب نہ بھی ہو؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں جو مقتدر لوگ ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. وہ کسی قاعدے اور قانون کے پابند نہیں ہے. جب ان کو عقل آئے گی اور سوچ آئے گی اور ہر ایک ادارہ اپنے دائرے میں رہے گا تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب تک وہ ایسے کہیں گے کہ موقع آئے گا وہ لذیذ تبدیل کریں گے، بعد میں بیان کر دے دیں گے کہ فوج کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے. لینا دینا تو نہیں ہے، لیکن وہ جس طرح نتیجہ ہوتا ہے اس کو لینا بھی ہوتا ہے دینا بھی ہوتا ہے. تو لوگ یہ نہیں سمجھتے. اگر مقتدر اور طاقتور لوگ، یہ جو ہمارے ادارے ہیں، یہ اگر الیکشن کمیشن آزاد ہو، صاف انتخاب و شفاف، تو کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن جب آپ تمام چیزوں کو معیشت کا آپ رونا رو رہے ہیں، امن کے ساتھ، امن جڑا ہے جمہوریت کے ساتھ، اور جمہوریت جڑی ہوئی ہے آپ کے صاف اور شفاف انتخابات سے. جب آپ کے انتخابات ہی آپ کے مشکوک ہیں تو آپ نے ایک دیوار کی بنیاد رکھی، وہ ٹیڑھی ہو گئی آپ سے. اب جتنے بھی آپ دیوار کو چڑھاؤ گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. ایک فارسی کا شعر یاد آیا، روز اول چو نہد میں مار کج تا سریا میں روت دیوار کج. سب سے پہلے اس بیماری کو تشخیص کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے، ڈرا نہ جائے، ہر ایک آدمی کو بتایا جائے، حق کو نہ چھپایا جائے، تو اس کے بعد میرے خیال میں سارے معاملے ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے آئین کو نہیں ماننا اور طاقتور لوگوں کی زبانوں میں بات کرنی ہے، ان کے جرم کو چھپانا ہے، مٹی پاؤ کی پالیسی اختیار کرنی ہے، تو ہم معاف کیجیے، اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا. ریحان ہاشمی صاحب سے یہ تو نام لے رہے ہیں کہ فیض اللہ شاہ تو کہ اسٹیبلشمنٹ اگر یا طاقتور لوگ یا مقتدر حلقے ملوث ہیں تو ان سے تو پھر ظاہر ہے سیاسی جماعتیں سارے ایک پیش پہ آئیں تبھی بات ہو سکتی ہے. لیکن بغیر شواہد کے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے دینا، کہہ دینا کہ جی یہ لوگ ملوث ہیں، یہ بھی تو درست نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ مجھے نہیں معلوم کہ نام کس کو لیا ہے. میں نے تو نام نہیں لیا کسی کا. میں نے تو پاور لسٹی پولیٹیشینز کا نام لیا ہے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ حوث کے اور اقتدار کی، ہاں وہ تمام ایلیمنٹ جیسے پاکستان کے اوپر اپنے اقتدار کو، اپنے تسلط کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ انگریزوں کے چھوڑے ہوئے ان کے تابع دار، فرما بردار ان کے ڈسینڈنٹس ہوں، یا چاہے وہ پاکستان کی عوام کو لوٹنے کھسوٹنے اور اس پہ حکمرانی کرنے کی شوق اور ذوق میں اقتدار کے کوریڈورز پر رول کرنے والے لوگ ہوں. تو میرے خیال میں بات درست ہے ان کی. اور چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، اگر ادارے کے قسم میں ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں مشاورت اور یکجا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی لائحہ عمل کو طے کرنے کے لیے، جو کہ بدقسمتی سے کبھی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے. کفایت اللہ صاحب، پی ڈی ایم 1 میں ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے، آپ لوگ ظاہر ہے شامل رہے، لیکن اب
2018 کے الیکشن میں سب کے سامنے تھے, 2024 کے الیکشن میں سب کے سامنے ہیں, تو اب آپ کو منانے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں, زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا دیگر آپ کے ساتھ جو موجود تھے پی ٹی ایم 1 میں, اب بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں, تو اب کیا مذائقہ ہے حکومت میں شامل ہونے میں؟ نہیں, مذائقہ کیا ہے, دیکھو آپ نے نماز فرض پڑھی, سوا کرو نا, سوا کے بغیر تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی نا. یعنی کوئی مجرم سامنے آئے وہ اپنے جرم کا اعتراف تو کرے, غلطی مانے آئندہ نہیں کروں گا, اس میں کس طرح شامل ہوں گے؟ میں آپ کے اس ٹی وی ٹاک شو میں ایک جملہ کہتا ہوں, اس کو آپ اہم جملہ سمجھیے, اس کو ریکارڈ کیجئے, کل کے حالات مجھے سنائیے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم حکومت میں نہیں جا رہے, یہ سیاسی خودکشی ہے, اور کوئی بیوقوف ہوگا جو سیاسی خودکشی کرے گا. ہمارا سٹینڈ ٹھیک ہے, ہم قوم کو موبلائز کریں گے اور تمام غلطیوں کی اصلاح کریں گے. حکومت میں نہیں جا رہے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جدوجہد کریں گے مل کر. پی ٹی آئی کا معاملہ اور ہے نا, ہمارے 15 سال ہمارے کارکن آپس میں لڑتے رہے, اب ایک دن آپ ان کو ایک سال رکھیں گے تو آپس میں لڑیں گے. تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر, ہمارے پاس اسٹریٹ پاور زیادہ ہے, ہمیں جلسہ کامیاب کرنے کی پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی والوں کو ہماری ضرورت ہے. دونوں جماعتوں کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, یہ دائیں سے آئے, ہم بائیں سے آئے, ہم دائیں سے آئے, بائیں, ہم حکومت کو پریشر پہ ڈال لیں. اگر ہم متحد ہو کر سامنے سے آئیں گے تو وہ زیادہ کارگر نہیں ہوگا. سر پی ٹی آئی سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کی کہ ہم پارلیمنٹ میں اندر ایک ساتھ رہیں, اور پارلیمنٹ کے باہر جو ایجیٹیشن ہے اس میں اپنی اپنی حکومت کے ساتھ حکومت کو پریشان کریں. مفتی صاحب, پی ٹی آئی کے سامنے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں رکھی آپ نے؟ کیونکہ خبر ایک بار آئی تھی کہ شاید 2 سینیٹر کی, کہا گیا ہے کہ 2 سینیٹر ہمیں دیں تو ہم آپ کی قومی اسمبلی اور سینیٹ میں حمایت کریں گے. یہ تو غلط خبر ہے, ایسا ہوتا ہے, آپ کو تو سینیٹ کا پتہ ہے, اس کا جو ووٹ ہے وہ قابل انتقال ہوتا ہے. قابل انتقال کا معنی یہ کہ اگر میرے پوائنٹ پورے ہو گئے تو یہ ووٹ دوسری ترتیب میں اے کو دے دو, بی کو دے دو, سی, اس طرح ہوتا ہے. تو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا سے 2 لوگوں نے داخلہ کیا ہے, تو ہم آپس میں یہ طے کرنا باقی تھا کہ کن کے ساتھ مل کر ہم اپنے پوائنٹ ان کو دیں اور ان کے پوائنٹ لے لیں. تو ہمارے نزدیک پڑتا ہے ہمیں موقع کے سے پی ٹی آئی, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پینل ایک ساتھ بنا لیں گے تو اپنے پوائنٹ محفوظ ہو جائیں گے. لوگوں نے اس کو یہ بتا دیا کہ ہم 2 سینیٹر پوائنٹ بڑھانے کے لیے تو چل سکتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی. اور ہمارے درمیان چلنے میں کیا کباہت ہے؟ ہم لوگ پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, وہ پاکستانی بھی ہیں, لیکن آپ ہی کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا تھا. ظاہر ہے اب یہودی ایجنٹ کے ساتھ تو نہیں چلیں گے نا آپ. ذرا ہمت کریں, سننے کی صلاحیت پیدا کریں. ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی, اس وقت بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹھپے کیوں لگائے, آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹھپے کیوں لگائے. یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آج کی بینیفیشری ہے, آج ان کو ہماری باتیں اچھی نہیں لگتی. بہت شکریہ مفتی قبائص اللہ صاحب وقت کے لیے. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب, گفتگو آپ نے سنی دونوں رہنماؤں کی, خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما ہے مفتی قبائص اللہ صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری 15 سال لڑائی رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, ایک دم تو اکٹھے نہیں ہو سکتے, لیکن ایک بات انہوں نے خاص طور پر کیٹیگوریکلی صاف طور پر کہی ہے کہ حکومت میں ہم نہیں شامل ہو رہے اور حکومت کے ساتھ ہم نہیں جا رہے. آج تک اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد